جو مچھلی منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے میں نہیں پھنستی۔ آج کل ہماری زندگی کھلی کتاب بن چکی ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں انسٹاگرام پر ہے، جہاں جاتے ہیں اسٹیٹس پر ہے، جہاں سے آ رہے ہیں فیس بک پر ڈالتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اپنی زندگی کی آسائشوں کی نمائش کریں گے تو ہمیں اٹینشن ملے گی، لوگ ہمیں پسند کریں گے اور ہمیں امپورٹنٹ سمجھیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک سچ سن لیں، اور یہ سچ بہت کڑوا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کتاب دنیا کے آگے کھول کے رکھتے ہیں تو دنیا اسے پڑھتی نہیں بلکہ پھاڑ دیتی ہے۔ آپ کی انفارمیشن، آپ کی پرائیویسی آپ کی طاقت ہے۔ جب آپ اپنی انفارمیشن دوسروں کو دیتے ہیں تو اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آج کل تو دشمن کو بھی ہرانے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس کے راز پتہ ہونے چاہیے۔ آج کی ولاگ میں ایسی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو قبر تک آپ کو سینے میں دفن رکھنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر زبان پر آ گئی تو آپ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہر خیال بیج کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے بوئے بغیر سب کو دکھا دیں گے تو کوئی نہ کوئی اسے مسل دے گا، یا کوئی نہ کوئی آپ سے پہلے اس کا پھل لینے کی کوشش کرے گا۔ زندگی کو عقلمندی کے ساتھ گزارنے کے لیے کچھ دانائی والی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو کہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنی لائف کو کام اور پیسفل بنانے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے سگوں کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ سب سے پہلے کسی کو بتا دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا الٹ آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ یور نیکسٹ موو۔ دنیا کا بے وقوف انسان وہ ہے جو شور مچا کر کہتا ہے کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں تو فلاں کو سبق سکھا دوں گا، یا میں یہ گاڑی خریدنے والا ہوں تو فلاں کو لگ پتہ جائے گا۔ جب آپ اپنے اگلے قدم کا اعلان کر دیتے ہیں یا اپنے مقصد کو بیان کر دیتے ہیں تو اپنے دشمنوں اور حسد کرنے والوں کو تیار ہونے کا موقع دے دیتے ہیں۔ منصوبے کی اصل طاقت اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ جب تک سفر چل رہا ہو تو خاموش رہے۔ سفر مکمل ہونے سے پہلے کسی کو بھی مت بتائیں۔ محنت خاموشی سے کریں اور اپنی کامیابی کو شور مچا دیں، کیونکہ دنیا کے کامیاب انسان ایسے ہی کرتے ہیں کہ اندھیرے میں محنت کرتے ہیں اور پھر اپنی کامیابی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے یور بینک بیلنس اینڈ یور انکم۔ آپ کتنا کماتے ہیں یا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ پیسہ رشتوں کو بدل دیتا ہے۔ پیسہ تو ایسی چیز ہے جو نیت کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ آپ بہت کماتے ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو لوگ حسد کریں گے یا اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ بہت کم کماتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ خاص نہیں ہے تو لوگ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے، عزت نہیں دیں گے، کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو کنفیوز رہنے دیں، اندازے لگانے دیں۔ یہ غریب بن کے نہ دکھائیں کہ لوگ آپ کو پیروں تلے رون دیں، نہ ہی امیر بن کر کے دکھائیں کہ لوگ آپ سے جلیں اور حسد کرنے لگ جائیں۔ بس مسٹیریس بن کر رہیں۔ اپنی جیب کا حال آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو کبھی بھی اس چیز کی خبر نہ ہونے دیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیملی کانفلکٹ۔ آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے، قلعے کی دیوار میں دراڑ آ جائے تو آپ کا دشمن وہیں سے حملہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی شوہر سے لڑائی چل رہی ہے یا بیوی سے لڑائی چل رہی ہے، بھائی یا بھابھی سے کوئی اختلاف ہے، بہنوں میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف آ گئے تو یہ بات چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ جو اپنے گھر کے جھگڑے دوسروں کو جا کے خود بتاتے ہیں تو وہ دراصل خود اپنے گھروں میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ہماری سٹوری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو تو وہ جسٹ مزے لینے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے واقعی مخلص ہے تو آپ اس کو اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی ہماری سٹوری میں مخلص نہیں ہوتا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے یور فیئر از اینڈ ویکنیس۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر، کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈر کو زبان پر لاتی ہیں تو بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ مجھے تو اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، مجھے تو انکار سننے میں ڈر لگتا ہے، تو آپ اپنے دشمن کے ہاتھ میں خود ہی خنجر دے دیتے ہیں۔ کہاں وار کرنا ہے اسے سب پتہ چل جاتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آج آپ کی گہری دوستی ہے کل دشمنی میں بدل جائے، کیونکہ کل تو کسی نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو، تو پھر وہ انہی کمزوریوں کو، انہی ویکنس کو، آپ کے جو خوف ہیں انہی کو استعمال کر کے آپ کو ہرانے کی ہر کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے جو خوف اور کمزوریاں ہیں اپنے تک ہی رکھیں، کسی کو بھی مت بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، لاسٹ پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیجیٹل لائف اینڈ پاسورڈز۔ کبھی بھی سوشل میڈیا کا لاگ ان
موبائل کا پاسورڈ یا بینک اکاؤنٹ کا پن کسی کو مت بتائیں۔ یہ کوڈز، یہ پاسورڈ ہر ایک کو بتانے کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو میری بہت اچھی دوست ہے، بہنوں کی طرح ہے، تو اس کو میرے سارے پاسورڈز اور کوڈز پتہ ہیں، ہم لوگ تو ہر چیز شیئر کرتے ہیں۔ نو بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں پرائیویٹ رہنی چاہیے۔ آپ بالکل بھی یہ چیزیں مت بتائیں۔ سوشل میڈیا کا لاگ ان، موبائل کے پاسورڈز، ہر ایک پاسورڈ کچھ بھی کسی سے مت شیئر کر دیں، کیونکہ جو رشتے ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، جذبات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے آج کا دوست کل کا دشمن ہو۔ اگر اس کے پاس آپ کی ڈیجیٹل کی ہے تو وہ آپ کی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب رشتے بدل جاتے ہیں تو وقت بدلنے اور رشتے بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، تو وہ ہر طرح سے آپ کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ جہاں سے وہ وار کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو آپ نے تو اگر یہ سارے کوڈ وغیرہ اس کو دے دیے ہیں تو وہ تو آسانی سے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ غلطی کبھی بھی مت کریں، کبھی بھی مت کریں کہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، چلیں اس کو بتا دیتی ہوں، کیا ہی کر لے گی، یہ تو میری بہت اچھی دوست ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی دوستیوں کو یہ چیز، چلیں دوستی اپنی جگہ، لیکن اس حد تک مت جائیں کہ اپنی ہر چیز آپ اس سے شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خود اس کا نقصان آپ کو خود بھگتنا پڑے گا۔ ہر چیز لوگوں کے سامنے کھول کے رکھنا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اس کا نقصان آپ لوگوں کو خود ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب نہ بنیں، بلکہ مطلب ایسی تجوری بن کے رہیں کہ لوگوں جسے کوئی بھی نہ کھول سکتا ہو، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کے ذہن میں ایک تجسس ہو کہ اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، اس نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں مطلب لوگوں کو آپ کے سننے میں دلچسپی رکھیں گے جب آپ خود ہی مطلب کسی کو پوچھے بغیر، کسی کو کہے بغیر آپ خود ہی ہر چیز کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اگلا بندہ ہی بالکل بور، اور وہ مطلب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، نہ اکتا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی بنائیں کہ لوگ آپ کو سننا چاہیں، وہ لوگ آپ لوگوں کے بولنے کا انتظار کریں۔ جو لوگ بہت بے وجہ اور بے فالتو بولتے ہیں نا، ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو اپنی پرسنالٹی کو اتنا کانفیڈنٹ اور مضبوط بنائیں کہ لوگ آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں ان کو ایک ایک پوائنٹ کو سننے اور آپ کے بولنے کا ہمیشہ انتظار کریں۔ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے۔ تو جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کی بات کی کوئی خاص ویلیو نہیں رہتی۔ تو اسی لیے آپ لوگ ایک ایسی تجوری بن کے رہیں گے جس سے ہر کوئی، جس کے مطلب ہر کوئی کھلنے کا انتظار کرتا رہے۔